وکیل علی بخاری نے جو آج بانی پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں۔ علی بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقات کیسی رہی آپ کی، خان صاحب کا مورال کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب آپ کا۔ خان صاحب کا مورال ایز یوزول بہت ہائی ہے جی، اور ہی از ان ہائی اسپرٹس الحمدللہ جی۔ اور خان صاحب کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے آئسولیشن میں ہیں، ان کے پاس نیوز پیپر نہیں ہے، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، ان کے پاس جو بکس ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں 4 بکس ان کو دی گئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ فاسٹ ریڈر ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ کہا علی میرے پاس کوئی بک نہیں ہے، کوئی بندہ بشر ان سے ملا نہیں پچھلے کوئی مہینے سے قریب آپ کہہ لیں۔ بٹ ہی از ان ہائی اسپرٹس۔ انہوں نے اسپیشلی عوام کو کہا کہ جی ہر تاریخی رات کے بعد سویرا ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے، اور انصاف کا سورج نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سہیل برائج کے انٹرویو اور فیلڈ مارشل کا جو بیان ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگیں تو مصالحت ہو سکتی ہے۔ نہیں، ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں، کیونکہ خان صاحب نے سب سے پہلے شروع اس سے کیا گیا علی سب کو بتائیں کہ وہ گھبرائیں نہیں، ڈٹے رہیں، اور ہر اندھیری رات کے بعد طلوع صبح ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوئی کوشچن کرنے کی تو نہیں۔ اس طلوع صبح کے لیے آپ نے خان صاحب کو اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اتنی بڑی بات تھی، فیلڈ مارشل نے ایک انٹرویو دیا پہلی بار، ایک ساری دنیا میں خبریں چل رہی ہیں، آپ نے کیوں نہیں بتانا مناسب سمجھا خان صاحب کو؟ دیکھیں اس بات کا جواب خان صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سینکڑوں نہیں، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا فیلڈ مارشل صاحب کے اس انٹرویو؟ دیکھیں خان صاحب نے اپنی باڈی لینگویج اور اپنی زبان سے خود کہہ دیا کہ میرے تمام پارٹی کو، میری لیڈرشپ کو، عوام کو بتا دیں کہ گھبرانا نہیں ہے، بالکل کھڑے رہیں، اور میں جو ہوں بالکل صحیح ہوں الحمدللہ، اور اپنی بات پہ قائم دائم۔ آپ نے مناسب نہیں سمجھا یہ بات بتانا؟ اتنی بڑی بات خان صاحب نے کر دی، اس کے بعد کیا ان کو بتاتے ہیں؟ اور ان کی بات آلریڈی تھی۔ دیکھیں خان صاحب نے کیونکہ جو ہے اس کے جیل اتھارٹیز وغیرہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور ہمارے پیچھے بھی ماشاءاللہ سے 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے جب بات ہو رہی تھی۔ اور بڑی اخبار میں چیز چھپی، آپ بتا دیتے یہ بات آئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ سن تو لیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب بات سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے شروع ہی اس بات سے کی ہے کہ میں اپنے سٹانس پہ کھڑا ہوں، خود ہی میں اپنے سٹانس پہ کھڑا ہوں، اور میں بالکل قوم کو بھی بتائیں، اور اپنے ووٹرز کو بھی بتائیں، اپنے پارٹی لیڈرز کو بھی بتائیں، اپنے ورکرز کو بھی بتائیں کہ بالکل ڈٹے رہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم انصاف پہ ہیں، اور ہم اپنی طلوع صبح ہوگی اور انصاف کی ہوگی، اور لاسٹ ول بی آورس۔ تو آپ نے کیا گیدر کیا کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے؟ نہیں، کس چیز کی معافی؟ انہوں نے اتنی کلیئر سٹانس دیا، اتنی کلیئر بات کی، اس کے بعد معافی کی کیا بات رہے گی؟ پھر بھی دیکھیں حیرانی ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اخباریں وہ نہیں پڑھ رہے، تو آپ کے خیال میں ان کو پتا تھا فیلڈ مارشل کے اس انٹرویو؟ دیکھیں بات یہ ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ خان صاحب جب 9 مئی کے واقعے پہ آ جاتا ہوں میں ذرا، 9 مئی کا واقعہ وہ تو خان صاحب واز بیہائنڈ دا بار، وہ جیل میں تھے، اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا اس ٹائم بھی میں ان کے ساتھ تھا، آخری بندہ میں ہی تھا، اور جب ان سے ملاقات ہوئی اس ٹائم بھی میں ہی تھا وہاں پر، جو سب سے پہلے ان کو وہاں پر ملاقات ہوئی۔ بخاری صاحب میں سمجھ گیا۔ دیکھیں آپ کی بات مجھے یہ بتایا نا کہ کیا آپ کو کسی نے منع کیا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی؟ نہیں بالکل جی، ایسی کوئی نہ منع ہونے والی بات ہے اور نہ کسی کی فیڈ بیک والی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ جس طرح ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ 1 to 1 ملاقات تھی، اور اس کے اندر بڑے کلیئر چیزیں انہوں نے کوئی پارٹی کے حوالے سے بتائیں، انسٹرکشنز دی، پارٹی کے اندر کیا کیا کرنا ہے، کس کس حوالے سے 5-6 پوائنٹس تھے وہ انہوں نے خود ڈسکس کیے، ان سے وہ ڈسکشن کے بعد انہوں نے بتایا یہ فلاں کو تم نے اس طرح بتانا ہے، اور جہاں تک پبلک کی بات رہی اور اس چیز کی بات رہی انہوں نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتایا کہ یہ یوں کریں۔ کیا خان صاحب نے آپ کو منع تو نہیں کیا کہ آپ نے یہ فیلڈ مارشل کے بیان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی باہر؟ نہیں کبھی بھی نہیں۔ میں خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خان صاحب یہ جو آفر ہے معافی کی اس پہ غور کر رہے ہیں سنسیریٹی سے، صدق کے دل سے؟ دیکھیں خان صاحب کو تو بڑا کلیئر بھی ہوا کہ جب گناہ ہی نہیں کیا تو معافی کہے گی۔ نہیں تو پھر یہ کہنے میں کیا حرج تھا؟ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ بات یہ نہیں، بڑی ڈیولپمنٹ تھی، آپ نے کیوں نہیں بتایا خان صاحب؟ نہیں، یہ چیز جو ہے آج کی تو نہیں ہے یار، یہ دیکھیں نا ایک سہیل برائج صاحب کا انٹرویو آ جاتا ہے اور اس کے بعد چیزیں آ جاتی فلیئر اپ ہو جاتی ہیں، یہ چیز تو پچھلے ہر پروگرام میں چلتی آ رہی ہیں، پچھلے 9 مئی 2023 سے آج تک یہی بات کہی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک ہی سٹانس ہے خان صاحب کا کہ کس لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوئی، ڈیبیٹ میں بھی آئی چیزیں، میڈیا میں بھی آئی، ہر دفعہ کہا گیا کہ معافی تو وہ مانگے جس نے کوئی قصور کیا ہو، تو اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اور آج بھی خان صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں سٹارٹ میں یہ بات کہی کہ خان صاحب کا سٹانس آج بھی وہی ہے۔ اچھا، اور یہ انہوں نے اس بات کو دہرا دیا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو ضمانت کی اپیل آج لگی، آج چیف جسٹس نے مہلت مانگی، بڑا حیران کن بات تھی کہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ مجھے کل تک کے لیے ٹائم دے، میں ریکارڈ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا لگ رہا ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی؟ اور شاید کہیں یہی وجہ تو نہیں کل سپریم کورٹ میں جو ضمانت لگی ہے کہ کسی بھی خان صاحب کسی بھی تنازع میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے؟
دیکھیں جو ضمانت کے اوپر میرٹ کی بات کریں، ضمانت تو یہ ٹرائل کورٹ میں ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اپنے اتنے کیریئر میں کہ اس لیگل فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہوئے ایز اے لیگل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کہ جو پرنسپل ایکیوز تھے، جو موقع سے گرفتار ہوئے، جن کے اوپر ایلیگیشنز تھے مین، ان سب کی بیل اگر ہائی کورٹ لے لیتی ہے، اسی کیس میں ایک ایف آئی آر کے اندر کانسپریسی یا 109 کے تحت خان صاحب کی بیل ریجیکٹ ہونا یہ قانون کے تو متقاضی نہیں ہے۔ اب جب سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، اور میرے لیے یہ بھی ایک حیران کن بات تھی، جیسے آپ نے کہ آپ بھی وہاں پر تھے، میں بھی وہاں پر تھا صبح سپریم کورٹ میں، کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے یہ آپ نے ڈاکومنٹ جمع کرے ہیں پڑھے نہیں ہے، جبکہ وہ ڈاکومنٹس کیا تھے؟ وہ ڈاکومنٹس ججمنٹس کی کاپیز تھی، جو پرانی سائٹیشنز تھی وہ تھی، وہ تو بعد میں بیٹھ کے پڑھے جا سکتے تھے کہ بھائی اس کے اوپر کیا وکیل عدالت میں پڑھ دیتا، جیسے پڑھتے ہیں آپ کو پتا پریکٹس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ آپ پروفیشنل پریکٹس میں آپ جاتے ہیں، جا کے وہاں پر آپ پڑھ دیتے ہیں جی یہ اسی کیس کے ساتھ ایک ہم نظیر دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ بڑا انفارچونیٹ ہوا کہ آپ کو دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، دونوں پارٹیز تھے۔ کل بھی اگر ضمانت نہ ملی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ضمانت نہ ملنے کا یہ جو بات آپ نے کہی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ضمانت نہ ملی۔ ضمانت تو جب لیگل فیکولٹی کی میں پریڈیشنز کی اور روایات کی اور نظیرات کی بات کرتا ہوں، جس کو ہم سائٹیشنز کہتے ہیں، اور لا کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تو ایسی بیلز کو تو کھڑے کھڑے ہو جانا چاہیے، اتنے دن اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، اگر آپ کی بات کو میں درست مانوں نہ مانوں، درست مانوں اور یہ کہے کہ ہمیں بیل نہیں ملے گی، ہم تو آلریڈی بیہائنڈ دا بار۔ چلیں بہرحال فیلڈ مارشل کے بیان کے اوپر اگر خان صاحب نے کوئی باقاعدہ رد عمل نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایک مثبت رد عمل تو اسے کہا جا سکتا ہے، جو ضمانت کا ماحول بہتر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ضمانت کا ماحول بہتر کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کا چیف جسٹس جو ہے کسی کے تابع ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ کسی کی نے کہہ دیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں یا چیف جسٹس صاحب اس کا جواب دیں گے، میں تو اس میں اپنے آرگومنٹس کر سکتا ہوں۔ ہم تو میرٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ خان صاحب کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، ہی از فائن الحمدللہ۔ بیگم صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، لیکن وہ بھی آئسولیشن میں ہیں۔ اور خان صاحب نے بتایا کہ جو ہفتے میں 2 ملاقاتیں اپنی وائف سے، ان کی بیگم صاحبہ سے ہونے چاہیے تھی، وہ 4 ہفتوں بعد آج ہوئی ہے تمہارے سامنے یہاں پر بیٹھ کے، بچوں سے بات نہیں ہوئی۔ تو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بیسک پرزنر رائٹس ہیں یار، ان کو بھی وائلیٹ کر دیا۔ سلمان قاسم کہاں گئے؟ پی ٹی آئی کیوں خاموش ہے ان کے بارے میں؟ آئیں گے، وہ ان کے والد صاحب یہاں پر رہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، سلمان بھی آئیں گے اور قاسم بھی آئیں گے۔ ابھی تو ان کا نام سے انہوں نے سمجھا محمد بن قاسم آ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو انشاءاللہ جب ان کا دل کرے گا آئیں گے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، یا ان کو ہی منع کریں گے۔ بہت شکریہ۔